پاکستان میں ریپیٹ السلام علیکم دوستوں. پاکستان میں ایک بار پھر پکڑ دھکڑ، مار دھاڑ، جیل، عدالتیں، عدالتی کیس پر کیس. لیکن یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز کی یا اس کے لیڈروں کی میں بات نہیں کر رہا. اس مرتبہ افغان باشندوں کی بات ہے. یعنی اس ملک میں بتایا گیا ہمیں گزشتہ روز کے کوئی 1.7 ملین یا 17 لاکھ کے قریب افغان غیر قانونی طور پہ پاکستان میں آباد ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر ویزے کے رہ رہے ہیں، اور اب ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ آپ نے 31 اکتوبر تک چھوڑ کے پاکستان سے اب نکل جانا ہے. اب اس کے ساتھ ہی تازہ ترین خبریں یہ آئی. ایک تو گزشتہ روز ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، اس میں کئی فیصلے ہوئے، اس کی طرف ابھی آتے ہیں. لیکن بدھ کے روز جو خبریں آئیں وہ یہ تھیں کہ 1500 زائد افغانوں کو کوئی کراچی میں گرفتار کیا گیا. 1000 سے زائد گرفتاریاں افغانوں کی اسلام آباد میں ہو چکی ہیں. سرفراز بگٹی صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں گزشتہ روز ایک ایسی پریس کانفرنس بھی کی تھی. آج انہی کے وزارت کے حوالے سے بتایا گیا کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں بہت سارے افغان ملوث ہیں. 24 حملے ہوئے ہیں خود کش اب تک، اور اس میں 14 افغانی تھے. 12 مئی کو اسی سال مسلم باغ میں جو حملہ ہوا اس میں 5 افغان باشندے شامل تھے. پھر اس طرح پولیس لائنز پشاور میں اور پھر ہنگو میں جو حملے ہوئے ان میں بھی کچھ افغان شامل تھے جو کہ ٹی ٹی پی کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ان حملوں میں شامل ہوئے. یہ بھی بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں، صرف خیبر پختونخوا میں کوئی 3 لاکھ کے قریب افغان باشندے غیر قانونی طور پر مقیم ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو خبر آئی، گزشتہ روز فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر کوئی نئی پابندیاں لگا لیں. یہ فیصلہ کوئی 19-20 ستمبر کو ہوا تھا. پھر گزشتہ روز یعنی 3 اکتوبر کو ایک نیا قانون، نیا ایس آر او جاری کیا گیا. اس کے تحت کئی اشیاء ہیں جس میں چاکلیٹ، ٹائر، پرفیومز وغیرہ، ان چیزوں پہ پابندی لگا دی. 10% ایک پروسیسنگ فیس لگا دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی کنٹینر آئے گا اس پہ تقریباً اس کی ویلیو کے برابر زر مبادلہ افغان امپورٹر کو جمع کروانا پڑے گا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس اس وقت تک جب تک وہ کنٹینر یا وہ کارگو کنسائنمنٹ جو ہے ان کی مکمل نہیں ہو جاتی. تو یہ آنن فانن ایک فیصلہ ہو گیا کہ جناب 4 اکتوبر سے نئے ریگولیشن کے تحت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو ایک 10% پروسیسنگ فیس دینی ہوتی ہے. پھر انہوں نے انشورنس کروانی ہوتی ہے جب کراچی پہ کنٹینر پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد اس کنٹینر کے اندر جو مال موجود ہے اس کی اسسمنٹ کی جائے گی، اور اس کے مطابق پھر وہ اسسمنٹ کی جو ویلیو ہے کل کنسائنمنٹ کی وہ تاجر کو جمع کروانی پڑے گی اس کے پاس، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس. تو ایک نیا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے. جو ایپیکس کمیٹی میں اجلاس ہوا اس کا کچھ تفصیل یہی تھی کہ اب تمام شناختی کارڈ جو ہیں وہ اس کو ویریفائی کیا جائے گا، تصدیق کی جائے گی. اور خاص طور پہ وزارت داخلہ میں ایک ٹاسک فورس 1 نومبر کے بعد سے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی جائیدادوں اور کاروبار کی نشاندہی بھی کرے گی. اور جو بلکہ کچھ مشکوک لوگوں کا، جو اگر مشکوک لوگ ہوئے تو ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروایا جائے گا، خاص طور پہ وہ جن کے پاس پاکستان کے شناختی کارڈ ہوں گے لیکن ہیں پاکستانی نہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اب پاکستان میں کوئی بھی غیر ملکی بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے داخل نہیں ہو سکے گا. 10 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک افغان شہریوں کے لیے ای تذکرہ یا الیکٹرانک تذکرہ موجود ہے. ایک کارڈ ہے، اس کو سمجھیں کہ شناختی کارڈ ہے، اس کی مدد سے وہ آ جا سکتے ہیں. خاص طور پہ پروف آف ریزیڈنس جن کے پاس ہے وہ بھی آنا جانا کرتے ہیں اسی قسم کے کارڈز کے ذریعے. البتہ یہ کہا گیا کہ 1 نومبر کے بعد ای تذکرہ یا کاغذی تذکرہ نہیں چلے گا، اور پاسپورٹ اور ویزا پالیسی اس پہ لازمی ہو جائے گی. اور ڈیڈ لائن اب یہی ہے کہ 1 نومبر کے بعد یہاں پہ کوئی بھی غیر قانونی طور پہ مقیم افغان جو ہیں وہ نہیں رہ سکیں گے. ان کو
نکالا جائے گا۔ اب اس سے ایک بڑی غیر معمولی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ان تمام افغان باشندوں کے لیے، ان خاندانوں کے لیے جو سالہ سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اب ان کو اب ہوگا کیا؟ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم یا فوج کے سربراہ وہ خود تو بنفس نفیس چیک نہیں کر سکتے ہیں اس ملک میں، چاہے غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یا پھر غیر قانونی طور پہ جو کاروبار ہوتا ہے ایران اور افغانستان کی سرحد سے ملنے والا، وہ کوئی مقامی کولوژن کے بعد، یعنی مقامی افراد کی سیکیورٹی ایجنسیز، ہمارے وزارت خزانہ کے جو لوگ ہیں، کسٹمز کے لوگ ہیں، ان کی ملی بھگت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو نئی پابندیاں مثال کے طور پہ ابھی لگی ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ پہ، تو اس سے ایک یہ لگتا ہے کہ تمام تر بار جو ہے، تمام تر بوجھ وہ اسمگلنگ کا وہ افغان امپورٹرز پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب اس طرف سے سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان ٹرانزٹ ٹریڈ کو مکمل طور پہ ختم کرنا چاہتا ہے؟ یعنی کون بیوقوف ہوگا، کون بیوقوف افغان تاجر ہوگا کہ پہلے وہ پاکستان کراچی اپنا سامان منگوائے، اس کے اوپر 10% پروسیسنگ فیس دے، پھر اس کی انشورنس کروائے، پھر اس کے اوپر ٹریکر فیس ہوتی ہے، ٹریکر $50 روزانہ کے حساب سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئی اسسڈ ویلیو ہے جو کہ کسی بھی کنٹینر کی جو ہمارا کسٹم افسر ہے وہ اس کا تعین کرے گا، اس کے بدلے میں وہ ڈالر جمع کرائیں گے۔ تو حسب معمول ہمارے بابو نے ایک اور طریقہ کار لوگوں کو، بڑے اپنے رہنماؤں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ ہم آپ کے لیے ڈالر کمائیں گے، کم از کم بھلے وہ 2 مہینے کے لیے آپ کے پاس پڑے رہیں، لیکن ڈالر کمانے کے چکر میں انہوں نے ایک ایسی شرط لگا دی ہے کہ جس کا بنیادی نتیجہ یہی ہوگا کہ پاکستان کے رستے ٹرانزٹ ٹریڈ افغانوں کا ختم ہو جائے گا آہستہ آہستہ، اور وہ بندر عباس چلے جائیں گے یا چابہار چلے جائیں گے۔ اور بڑے لوگ ہیں، بڑے ممالک ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ چونکہ چابہار بھارت کا بڑا اس میں عملی کردار رہا، اور وہ بھارت سے، یعنی ایران میں یہ بندرگاہ ہے اور بھارت سے سامان براہ راست وہاں پہ آتا ہے، اور بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ چابہار کے رستے افغانستان اپنی درآمد برآمد کرے۔ تو اگر پاکستان کی وزارت خزانہ، وزارت تجارت کے اندر اس قسم کے یہ تجویز پیش کی گئی ہے، تو اس کا ایک ہی مطلب سمجھ آتا ہے کہ آپ افغان امپورٹرز پہ اتنا بوجھ ڈال دیں کہ وہ یہاں سے اپنی درآمدات بند کر دیں جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت آتی ہیں۔ اب کئی افغان تاجروں کا بھی یہ کہنا ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ پاکستانی حکام روزانہ کی بنیاد پہ ایران سے ڈیزل، گیس اور دوسری پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد پہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں۔ در حقیقت اپنی کرپشن چھپانے کے لیے متعلقہ حکام صرف افغان ٹرانزٹ پر الزام لگا رہے ہیں کہ افغانستان میں داخل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی کارگو واپس پاکستان آتا ہے تو مطلب الزام یہ ہے کہ یہ اسمگلنگ ہوتی ہے، پاکستان کو واپس آتی ہے۔ تو اب اگر افغانستان کو کنٹینر کراس کر کے پہنچ جاتا ہے، واپس جب آتا ہے، تو وہ تو ذمہ داری پاکستانیوں کی ہے، یعنی پاکستانی حکام کی ہے۔ FBI کسی بھی دوسری ایجنسی کے لیے اپنے دعوے کی تائید کے لیے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا بڑا ضروری ہے۔ صرف الزام تراشی کے کھیل میں ملوث ہونا کیا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟ اسی طرح اب افغانستان کے عوام بھی، وہاں کے رہنما بھی بڑے جذباتی ہیں۔ اگر پاکستان کی طرف سے یہ پابندی رہی تو ظاہر ہے وہ بھی پھر شاید کوئی رد عمل کے طور پہ نئی پالیسی کا اجرا کریں، اور اس کا براہ راست اثر ظاہر ہے ہزاروں، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کاروبار پہ ہوتا ہے جو لوگ اس کاروبار کا حصہ ہیں۔ اب دونوں فریقین کو ضروری ہے کہ الزام تراشیوں کی بجائے کوئی طویل المیعاد، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج پابندی لگائی، کل سے عمل درآمد ہو گیا۔ جس طرح افغان باشندوں کو آپ ایک میکنزم دیے بغیر کہ جی آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، اس دوران آپ ویزے حاصل کریں، ای کارڈ اپنے بنوائیں، اس کے بعد آپ آئے جائیں، اور پاسپورٹ بنوائیں تاکہ آپ کے آنے جانے میں سہولت ہو۔ لیکن یہ ایک دم صرف 4 ہفتے کی ان کو مہلت دے کے ان کے اوپر اس طرح کا پریشر ڈالنا، یہ دنیا بھر میں
اس سے پاکستان کی صرف جگ ہنسائی ہوگی، اس سے کوئی تعریف کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، اور ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پاکستان سرحد ہو یا ایران پاکستان سرحد ہو، یہاں پہ آنا جانا مکمل طور پہ باقاعدہ پاسپورٹ کے ذریعے ہونا چاہیے، تاکہ جو دونوں ملکوں کی سرحد ہے اس کے حوالے سے جو چند لوگ ابھی تک فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈیورنڈ لائن کی بات کرتے ہیں، وہ سلسلہ بھی ختم ہو، کیونکہ ہماری پاکستان کی 2650 کلومیٹر طویل سرحد ہے، اور یہ باقاعدہ اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ سرحد ہے۔ اس کے لیے صرف اور صرف پاسپورٹ ہی آنے جانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے۔ اب اس میں ہماری ایک بڑی دردمندانہ اپیل ہے فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے بھی، کہ چونکہ انہوں نے بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے پاکستان میں اسمگلنگ کو ختم کرنے کا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ اسمگلنگ ختم ہو، لیکن ایک بار پھر ان کو بھی ایف بی آر کے بابو نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور وہ یہ کہ جس اسمگلنگ میں افغان لوگ ملوث ہیں۔ اب روزنامہ ڈان نے اپنے ایک اداریے میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ کراچی کی دکانوں میں چلے جائیں، فیصل آباد کی دکانوں میں چلے جائیں، تو شیلفوں پہ آپ کو درآمد شدہ یا باہر کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ملے گا، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ سامان اسمگل شدہ ہے، کیونکہ اس سامان کا حساب کتاب کہیں پہ نہیں ہوتا۔ تو اسمگلنگ کے خلاف ڈان اخبار نے لکھا کہ کوئی بھی مہم کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اسمگل شدہ سامان اور انڈر انوائسنگ کے تحت جو چیزیں پاکستان منگوائی گئی ہیں ان کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ اور دراصل یہ اب اخبار میں یہ لکھا ہے کہ کراچی کی بندرگاہ سے لے کے گوادر سے اور پھر توڑخم، چمن اور غلام خان تک ٹرانزٹ ٹریڈ کی نگرانی کرنے والے تاجروں، سول اور سیکیورٹی حکام کے درمیان گٹھ جوڑ کو ختم کرنا ہوگا۔ اب بڑی اچھی بات ہے، جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ جو سیکیورٹی کے لوگ، جو فوجی اس میں ملوث ہوں گے اسمگلنگ میں، ان کو سخت سزائیں دی جائیں گی، اور یہ بڑا خوش آئند اقدام ہے۔ اب تازہ ترین جو اقدامات ہیں اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ ہوگا کہ پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ کم ہو جائے گا، یہ شفٹ ہو جائے گا ایران کی طرف، بندر عباس چابہار کی طرف، اور یعنی پاکستان سے ٹرانزٹ ٹریڈ شفٹ ہونے کا مطلب ہے کہ خود بخود ٹرکنگ انڈسٹری سمیت ہزاروں روزگار جو ہیں خراب ہو جائیں گے۔ ایک غیر یقینی معیشت جو کہ پہلے ہی ہم اس وقت برے حالات میں ہیں، اس میں پہلے ہی لاکھوں کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہیں۔ تو اگر ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہو جاتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا۔ لہٰذا ہماری فوج کے سربراہ سے بڑی ایک دردمندانہ اپیل ہے، اور وہ یہ کہ اسمگلنگ کو روکنا بالکل جائز، غیر ملکی آمد و رفت ناجائز طور پہ، غیر قانونی طور پہ اس کو بھی روکنا بالکل جائز ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ وسط مدتی اور لانگ ٹرم اس کے لیے منصوبہ بنائیں، اس پہ عمل درآمد کو پھر یقینی بنائیں، یعنی پاسپورٹ کی شرط، پھر جس طرح ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اوپر جو نئی شرائط لگائی گئی ہیں۔ اب اس کا میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کسی نے اتنی سوچ بچار اس پہ کی کہ اگر یہ دونوں فیصلوں پہ عمل درآمد ہو گئے، یعنی آپ نے افغان جو یہاں پہ مقیم ہیں ان کو زبردستی کیا آپ نکال سکیں گے، اور اگر زبردستی نکالیں گے تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہاں دوسری طرف سے پھر رد عمل نہیں آئے گا، اور جو لوگ متاثر ہوں گے پولیس میں پھر ایک رشوت ستانی کا نیا کاروبار، نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ یعنی کرپٹ پریکٹسز، جتنے بھی نئے ریگولیشن آتے ہیں اس کے ذریعے کرپٹ پریکٹسز کو مزید فروغ ملتا ہے۔ اور جو آنن فانن پابندیاں لگتی ہیں، مثال کے طور پہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ پہ لگی ہیں، وہ کوئی پرواہ ہی نہیں کی انہوں نے کہ دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ معاہدے موجود ہیں۔ اس طرح کچھ بین الاقوامی معاہدے، سمجھوتے بھی ہیں جن پہ پاکستان نے بھی دستخط کیے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ وہ ایک لحاظ سے ایک اخلاقی اور قانونی پابندی عائد ہوتی ہے پاکستان پہ کہ آپ یہ یک طرفہ طور پہ اس قسم کی کارروائی ایک ایسے ملک کے ساتھ نہیں کر سکتے جس کو لینڈ لاکڈ کہتے ہیں، جس کے پاس بندرگاہ کوئی نہیں ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ یہ اس قسم کے منصوبے ہیں ان پہ عمل درآمد سوچ بچار کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو تعلقات کی نوعیت ہے کشیدہ ہے، ٹی ٹی پی کی وجہ سے بہت زیادہ تلخی ہے، اور بلا شبہ ٹی ٹی پی نے پاکستان کو بالکل نوک پہ رکھا ہوا ہے اور مسلسل حملے بھی کر رہے ہیں۔ اس سال بھی 19-20%
ابھی اضافہ ہوا ہے دہشت گردی کے واقعات میں، اس کے تدارک کے لیے، پیش بندی کے لیے ٹریفک کو ریگولرائز کرنا بڑا ضروری ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی خامیاں ہیں اس کو بھی دور کرنا ضروری ہے، لیکن وہ سوچ بچار کے ساتھ، ایک باقاعدہ منصوبے کے ساتھ. اور اس میں بڑا ضروری ہے کہ فوج نگرانی کا جو عمل ہے اس کو مزید تیز کرے اور باقاعدہ ایک نظام کے تحت یہ کام کیا جائے. اس طرح جذباتی انداز میں فوراً، جس کو کہتے ہیں نی جرک ریئیکشن، اس کے تحت اگر کوئی بھی منصوبے پہ عمل ہوگا تو الٹا نقصان پاکستان ہی کا ہوگا، پاکستان کی مزید بدنامی ہوگی. اور پاکستان کے حوالے سے جو میسیجنگ ہوگی، یعنی آپ یقین کریں کہ جتنے بھی افغانوں کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوں گی پولیس کے ہاتھوں، اس کی خبریں دنیا بھر میں زیادہ جائیں گی، بجائے اس کی کہ ان تمام اقدامات کے کوئی ذکر نہیں کرے گا جو پاکستان نے ان کی اچھائی کے لیے کیے ہیں، جو باہمی اعتماد سازی کے اقدامات کیے ہیں، جو اتنے عرصے سے افغان یہاں پہ موجود ہیں، رہ رہے ہیں، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، ہر جگہ پہ رہ رہے ہیں. لیکن اب جو نیگیٹو سٹوری یہاں سے منفی خبریں نکلیں گی، اس کا وہ زیادہ نقصان کا باعث بنیں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے تشخص کے لیے. بہت بہت شکریہ.